अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और एनटीवी से आज आपको कुछ हम याद करवाएंगे। और याद क्या होगा जी? आपको याद होगा जी कि 6 और 7 मई की रात को क्या हुआ था। ये मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ, 2025 की। और उसके बाद फिर 9 और 10 को भी कुछ बहुत ही बड़ा हुआ था। इसी चैनल से आपको कवरेज दी गई और एक एक लम्हे की खबर हमने आपको दी, यहां पे बताया, लाइव बताया कि अब क्या हो रहा है। इंडिया ने कोई शरारत की है तो पाकिस्तान उसका जवाब कैसे दे रहा है। जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो साथ ही बताया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। एक एक जहाज गिरने की खबर आपको साथ फराहम की गई। अब सबसे पहले तो आप उन कुछ हाइलाइट्स को देखिए जो पिछले साल हमने आपके लिए कवरेज की थी। एक एक लम्हे में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल किस्म के लम्हात थे। उस वक्त तो खैर जारी सी बात, एक जंग थी, हम बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थे, टेंशन तो थी इस बात की कि दो मुल्कों के दरमियान में जंग हो रही है, दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से तबीयत साफ की और जब वो खबरें हमारे पास आती थी तो हमारा दिल भी फिर बाग बाग हो जाता था। पहले कुछ क्लिप्स आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ। और इंडिया के अंदर इस वक्त शोरों होगा हो रहा है और शोर मच गया पूरे इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान ने हम के ऊपर हमला कर दिया है। पूरे भारत के अंदर ब्लैकआउट हो गया। ताज़ा तरीन आपको इंफॉर्मेशन देते जाते हैं, पूरे इंडिया के अंदर ब्लैकआउट हो गया है। आपको एक नई इंफॉर्मेशन देते जाएं कि जॉली चेक पोस्ट से इंडिया के 50 फौजी भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। तो मोदी साहब तोहफा कबूल करें। बटिंडा जंक्शन भी इसको कहते हैं, वहाँ पे इंडियन तैयारे को पाकिस्तान ने गिराया और ये शायद SU-30 तैयारा होगा। और बरनाला के अंदर पाकिस्तान ने ड्रोन गिराया है और इंडिया का, और ये जासूस ड्रोन था। पाकिस्तान की तरफ से 3 तैयारे गिरा दिए गए हैं, 3 फाइटर और एक ड्रोन। टोटल 4 तादाद हो चुकी है पाकिस्तान की तरफ से। 4 तैयारे हमने इंडिया के गिरा दिए हैं। तो नाज़रीन, आपने वो तमाम क्लिप्स देखे। चॉइस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें भी तमाम चीज़ें याद आ रही हैं कि हमने क्या क्या किया था। पाकिस्तान का स्ट्रेचर अल्लाह ताला ने ज़मीन से आसमान पे पहुंचा दिया और बहुत इज्जत बख्शी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की वो टीम यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहक है जिसने ये तमाम काम किया, जिसमें फील्ड मार्शल का नाम सर फहरिस्त आता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, इसहाक डार साहब का नाम आता है, और जिसके अंदर हमारे एयर चीफ का भी नाम आता है। ये वो नाम थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। जो पाकिस्तान ने किया उसे बार बताने में हमारी सियासी क़यादत ने कोई कसर उठा नहीं रखी। तो मैं चाहूंगा कि इससे ज्यादा जावेद चौधरी साहब इस पूरी दास्तान को बताएं कि उन दिनों में एक्चुअली हुआ क्या था। कुछ ऐसी मुलाकातें भी चौधरी साहब की हुई थी जो उस वक्त हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी साहब से कि कुछ ना कुछ हमें जरूर बताएं कि उस वक्त आप किससे मिले थे और कौन से राज आपको ऐसे पता चले थे जो आप तब नहीं बता सकते थे। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि आज कुछ जरूर बता दीजिए। तो चौधरी साहब की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले रिमाइंडर कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने नहीं करना, सॉरी, लाइव शेयर सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। और जो चौधरी साहब की तरफ जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि हम आपसे आज राज जानना चाहते हैं। अच्छा, ये ना बेसिकली तो अगर आपको याद हो तो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था और हमारा जो ट्रेन थी उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था BLA के लोगों ने, और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक किस्म की इतला थी। और ये जो ख़बर थी ये भी इंडियन चैनल से आई थी, अगर आपको याद हो। यहाँ पे हमारी ट्रेन अगवा हो गई, उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया, लोगों को यरगमाल बना लिया गया। और अभी तक ज़ाहिर ऐसी जगह पे थी जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, किसी तरीके से फ़ोन के ऊपर भी लोगों का रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो इंडियन चैनल्स ने, इंडियन सोशल मीडिया से ये ख़बरें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान की ट्रेन जो है उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया, बाबा बनारस ने। और उसके बाद फौरी तौर पे यहाँ पे फिर हमारे इदारे एक्टिव हुए तो पता चला कि जी बात दुरुस्त है। और उसके बाद फिर वहाँ पे फ़ौज पहुँची और वो बड़ा ऐसा इलाका था बिल्कुल टनल के बिल्कुल साथ, और ऐसा इलाका था जहाँ पे फ़ौज वक्त पे पहुँच भी नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पे सड़कें नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं था। तो सर ये भी ख़तरा था कि अगर कोयटा से फ़ौज आती है या सक्खर से फ़ौज आती है तो ट्रेन के ज़रिए आती है तो वो वहाँ पे जो लोग हैं उनको कहीं शहीद ना कर दिया जाए, कत्ल ना कर दिया जाए। बहरहाल वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। उसमें कुछ हमारे सोल्जर्स थे, फ़ौजी थे, जो छुट्टियों पे घर जा रहे थे अपने, और उनको रास्ते में मुखबरी हुई थी कि यहाँ पे फ़ौज के लोग हैं। फिर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको लग करके उनको शहीद किया गया था। 25 या 26 लोग जो थे वो शहीद हुए थे उस वक्त। और ये एक ऐसा खौफनाक किस्म का वाक़या था कि उसके बाद पाकिस्तान डिमोरलाइज़ हो गया। ऑनेस्टली मैं ये कहूँ, क्योंकि उससे पहले भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ था। लोग ये समझते थे कि हम एक ग़ुलाम स्टेट बन चुके हैं और जिसका दिल करता है वो आके पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ कर जाते हैं। इवन तालिबान आते हैं यहाँ पे, पूरी पूरी मस्जिद उड़ा के 100 लोग शहीद करके वापस चले जाते हैं और हम कुछ नहीं करते।
انڈیا کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، پھر انہوں نے سرجیکل سٹرائکس بھی بعض اوقات وہ کر دیتے ہیں. وہ اس سے پہلے پورا ایک سلسلہ چلا تھا پاکستان کے اندر. 20-22 لوگ جو تھے اسے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں سے چن کے مسجدوں سے باہر نکلتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے شہید کیا گیا تھا. اور ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ لشکر طیبہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور یہ پہلے ان کے کمانڈرز رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ریٹائر ہو گئے اور نارمل زندگی گزار رہے تھے، لیکن انڈیا نے را نے ان کی لسٹیں بنائی ہوئی تھیں. اور یہ سارے آپریشن جو تھے یہ دبئی سے ہوتے تھے. دبئی میں لوگ تھے را کے، انہوں نے پاکستانی ایجنٹس پکڑے، پاکستانی لوگوں کو ایجنٹ بنایا. انہوں نے یہاں پہ کرائے کے قاتل تلاش کیے پاکستان میں، ان کو پیسے دیے جاتے تھے اور وہ مسجدوں کے اندر جا کے مسجدوں سے نکلتے ہوئے، گھروں سے نکلتے ہوئے، بزرگ لوگ تھے ان سب کو گولی مار کے شہید کر دیتے. تو 20-22 لوگ پورے جو تھا نا اس کا ایک پورا البم بنایا پاکستان نے، پورا کیس بنایا جو UN کے اندر بھی لے کے گئے تھے اور انڈین امبیسڈر کو بھی دیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے کارنامے. لیکن اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا تھا. اس وقت ہی لوگ یہ خبریں پڑھ کے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر، کہ کوئی بھی آتا ہے کر آگے چلا جاتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا نا یہ بڑا خوفناک تھا. اچھا، اس کے بعد پہلگام کا واقعہ ہوا. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جب جنرل پرویز مشرف کا دور تھا نا اس وقت تک ایک پالیسی یہ تھی کہ جب پاکستان کے اندر راک کوئی اس ٹائپ کا کام کرتی تھی نا تو کچھ دنوں کے بعد انڈیا کے اندر بھی ہو جاتا تھا اور یہ اس کا جواب ہوتا تھا. اور اس وقت بہت سارے ہمارے لوگ وہاں پہ تھے، یہ بات درست ہے. لیکن پھر واجپئی کی ملاقات ہوئی جناب مشرف کے ساتھ اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ملک کے اندر جو یہ کارروائیاں کرنی بند کر دیتے ہیں. تو اس وقت واجپئی صاحب نے پھر اپنے تمام ایجنٹس کو پاکستان سے نکال لیا تھا اور جو سلیپر سیل سے وہ ختم کر دیے تھے یہاں پہ. اور اس کے بعد پھر بڑا عرصہ تک پاکستان کے اندر اس ٹائپ کی کوئی حرکت نہیں ہوئی. پھر اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنے سارے وہاں سے لوگ نکال لیے تھے. یہ جو لوگ تھے ان سے ڈسکنیکٹ کر لیا تھا اپنے آپ کو. اور اس کے بعد انڈیا کے اندر بھی کوئی بہت بڑا واقعہ بڑی مدت تک نہیں ہوا سوائے وہ جو ممبئی اٹیکس تھے. اب اس کے اوپر بھی ایک نئی کہانی ہے، نئی کنٹروورسی ہے کہ کیسے ہو گئے، کس طرح ہو گئے. اس کا الزام اور راؤ پہ بھی جاتا ہے. بہت ساری اس کے اندر کہانی ہے. ایک کہانی یہ بھی ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے جو پاکستان کے کنٹرول میں نہیں تھے اس وقت، کیونکہ پاکستان نے ابینڈن کر دیا تھا. تو ان کے اپنے وہاں پہ سلیپر سیل تھے اور انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل ہی فارغ ہو گئے ہیں، ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی جاتی. تو انہوں نے اپنے طور پہ اسٹارٹ کر دیا وہاں پہ. تو اس ٹائپ کی بہت ساری تھیوریز ہیں اس وقت نا جو ہوئی ہیں جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس میں جو سب ایک چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ جب یہ اٹیک ہو رہا تھا تو ان کے پاس آلریڈی وارننگز گئی ہوئی تھی، انہوں نے روکا ہی نہیں. تو ان چیزوں کو جب اکٹھا ملا کے وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ خود انوالو. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت اور ان کا اپنا بھی نیریٹو تھا ایک پیپلز پارٹی کے کا بھی، کیونکہ اس سے پہلے ایک انڈین جرنلسٹ ہیں ان کو انٹرویو دیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے. آصف علی زرداری صاحب وہ پریزیڈنٹ تھے اور اس وقت انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جی یہ ایک دوسرے کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر جو حملہ ہے پاکستان آپ کو یہ آفر کرتا ہے کہ ہم سب سے پہل نہیں کریں گے. تو اور یہ انہوں نے اچانک دے دیا تھا اور خود ہی دے دیا تھا. اور بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ پھر یہ واقعہ ہو گیا اور اس سے جو معاملات تھے جو ڈائلاگ ہونے تھے وہ ختم ہو گئے، نہیں ڈائلاگ ہو سکے. بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت شاید آپ کو یاد ہو وہ وہاں انڈیا میں تھے، ان کے وہاں پہ ٹاک چل رہی تھی اور اس وقت ممبئی اٹیکس ہو گئے سارے. وزیر خارجہ تھے شاہ محمود، کچھ آگے پیچھے کی ڈیٹس نہیں وہیں تھے ہی وہاں پہ انڈیا میں اس وقت. ٹھیک ہے. اور ان کی ٹاکس پھر ختم ہو گئی تھی اور ان کو پھر ایمرجنسی میں واپس آنا پڑ گیا تھا. بہرحال یہ قصہ لمبا ہے. تو اس کے بعد جب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس کے بعد پہلگام کا واقعہ ہو گیا. اب پہلگام کے واقعے کے اوپر نا انڈینز کا یہ خیال ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان نے کیا کیونکہ اس کے اندر سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں کہ یہاں پہ بھی مرد شہید ہوئے تھے، وہاں پہ بھی مرد مارے گئے تھے، یہاں پہ بھی عورتوں کو ٹچ نہیں کیا گیا تھا، وہاں پہ بھی عورتوں کو ٹچ نہیں کیا گیا تھا. جتنے لوگ یہاں پہ شہید ہوئے تھے اتنے لوگ وہاں پہ مارے گئے تھے. اور اسی ٹائپ کا اور یہاں پہ بھی فوجیوں کے اوپر اٹیک ہوا تھا، وہاں پہ بھی فوجی تھے. زیادہ تر لوگ جو اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہوتے. یہاں پہ بھی جو فوجی تھے چھٹی منانے کے لیے گھر جا رہے تھے، وہاں پہ بھی وہ لوگ چھٹیاں منا رہے تھے. لیکن اس کے اندر نا دو چیزیں ہیں جس کا ذکر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ڈینائی کیا ہے کہ جی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں اس کے اندر، اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں. انڈیا آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، لہٰذا انڈیا کا جو بھی نیریٹو ہو اس کو بائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ نے ثبوت ہی پیش نہیں کیا. پرائم منسٹر نے کاکول اکیڈمی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں، آپ انٹرنیشنل باڈی بنا لیں کوئی بھی جو آ کے کرے. لیکن وہ را کا کہنا ہے کہ نہیں یہ پاکستانی تھے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ مارا. تو اب دو چیزیں بڑی، اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ را کا یہ نیریٹو درست ہے، فرض کر لیتے ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں
تو پھر تو پاکستان بڑا زبردست ملک ہوا کہ وہ 300-400 کلومیٹر دور ہمارے لوگ جھانکے ایک آپریشن کر کے، اور فوجی علاقے میں جہاں پہ ان کی فوجی یونٹس ہیں باقاعدہ چاروں طرف سے چاروں طرف سے گھیرا ہوا فوج نے، وہاں جا کے کر کے واپس آ جاتے اور کوئی بندہ ان کو گرفتار نہیں کر پاتا. یہ تو پھر اگر یہ پاکستان نے کیا ہے اور اگر یہ پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے تو انڈیا کو تو ڈوب مرنا چاہیے پھر. اور پھر آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، آپ ثبوت کانگریس یہی تو ان سے پوچھ رہی ہے کہ بندے کدھر ہیں، بندے کی طرح نکل گئے یہاں سے. تو بہرحال یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا نا، وہ ایسا لگا کہ دونوں سائڈوں سے اب دوبارہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے. انہوں نے ایگریمنٹ توڑا ہے تو پاکستان نے بھی توڑ دیا. انہوں نے کہا جی آپ کریں گے تو ہم بھی کریں گے. اور ویسے یہ پاکستان کی اب مجھے لگتا ہے کہ یہ فلسفی بھی ہے پاکستان کا، اب یہ فیصلہ بھی ہے. آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ، جب ایران نے کیا تو پاکستان نے ایران کے ساتھ کیا، جب انڈیا نے کیا تو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا، اور جب افغانستان سے ہوا تو پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کیا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اسرائیل کرے گا تو پاکستان اسرائیل کے ساتھ بھی کرے گا، تو یہ ہماری پالیسی بن گئی ہے، نیشنل پالیسی بن گئی ہے کہ جواب ڈبل ٹرپل جائے، ہارڈ سٹیٹ ہے اور جواب تیز تر ہوگا اور دردناک ہوگا. اور وہ ہر جگہ پہ پاکستان نے اب دکھایا ہے کہ ہم اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. اب فرض کر لیتے ہیں کہ انڈیا کا نیریٹو ٹھیک ہو سکتا ہے، پہلگام کا واقعہ کہہ سکتے ہیں، پھر فرض کہتا ہوں کہ فرض کر لیتے ہیں یہ، تو پاکستان نے پھر جواب لے لیا، پھر اس کا جواب دے دیا. اس کے بعد دیکھیں انڈیا نے دوبارہ نہیں کی حرکت کوئی بھی. انہیں پتا ہے کہ کریں گے تو پھنسیں گے، کیونکہ یہ دوبارہ کریں گے، پھر پاکستان بھی اسی طرح کرے گا پھر. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر یہاں پہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو گئے وہاں ہمارے بارڈرز کے اوپر، وہاں سے فوج موو ہو گئی، ایئر فورس آ گئی وہاں پہ، انہوں نے اپنی جنگی مشقیں سٹارٹ کر دیں. پاکستان کے پاس انفارمیشن بڑی تیز تھی، اور انفارمیشن کے اب سورس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ایئر فورس کے لوگ تھے نا بچے، تو انہوں نے بیسیکلی ایک نیسٹیپ ایک ادارہ بنایا تھا جو ایئر چیف ہیں، اور یہ پرانا ایئرپورٹ جو ہے نا وہاں پہ، اور یہ جو ایئرپورٹ ہے نا، یہ جب ایئرپورٹ شفٹ ہوا وہاں پہ تو جنرل فیض حمید صاحب وہاں پہ ڈی ایچ اے بنانا چاہتے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہاں پہ ڈی ایچ اے بن جائے. اور وہ جگہ جو تھی نا اس وقت ایئر فورس کے کنٹرول میں تھی، یہ نور خان ایئر بیس کے بالکل ساتھ ہے. تو یہاں پہ 2 وائس مارشل ہوتے تھے اس وقت، ایئر مارشل ہوتے تھے دونوں، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک نے چیف بننا تھا. ایک اس وقت جواد سعید تھے اور دوسرے شعیب راجہ تھے. یہ دونوں بڑے سینئر تھے. اور جو یہ ظہیر احمد بابر صاحب ہیں یہ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، ان کے بعد نعمان شاہ صاحب تھے، تو یہ چوتھے نمبر پہ آتے تھے. تو ان دونوں نے ایک غلطی کی، وہ غلطی یہ کی کہ ادھر اکڑ میں آ گئے، کیونکہ جو انہوں نے وہ کیا تھا نا سوئفٹ سٹارٹ آپریشن، سوئفٹ ریٹارٹ جو پہلا آپریشن تھا پاکستان جو انہوں نے سوئفٹ ریٹارٹ آپریشن کیا تھا نا جی، تو وہ ان لوگوں نے کیا تھا اس وقت دونوں نے. تو وہ دونوں جو تھے نا اس کے آرکیٹیکٹ بھی تھے اور ہیرو بھی تھے. تو اس کے بعد وہ کانفیڈنس میں چلے گئے، اور مجاہد انور صاحب اس وقت جو تھے نا وہ چیف تھے، ایئر چیف تھے. تو یہ تینوں کا ایک گروپ بن گیا اور یہ بڑے نا کانفیڈنس میں آ گئے. تو یہ جو نور خان ایئر بیس ہے نا وہاں پہ بیسیکلی ہینگرز ہیں، وہاں پہ پرائم منسٹر کا بھی ہے، پریزیڈنٹ کا بھی ہے، آرمی چیف کا بھی، ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی، وہ ہینگر ہے وہاں پہ جہاں پہ ان کے پلین کھڑے ہوتے ہیں، جہاز کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے جو جنرل فیض حمید صاحب پہ جہاز آ رہا تھا تو انہوں نے ان کے پائلٹ کو منع کر دیا کہ آپ آئندہ یہاں پہ لینڈ نہیں کریں گے، تو آپ نے اپنا ہینگر جو ہے وہ شفٹ کر دینا نیو ایئرپورٹ کے اوپر. اس پہ جنرل فیض حمید ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ہے کون، کس نے آرڈر کیا؟ تو وہ وہاں پہ جو بیس کمانڈر تھا اس کا ٹرانسفر امیڈیٹلی انہوں نے کر دیا کوئٹہ، اچھا جس نے آرڈر دیا تھا یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ آرمی چیف کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. جنرل فیض حمید نے کہا جا کے کہ یہ مجھے انسٹرکشنز دے رہے ہیں. تو وہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ جنرل مجاہد انور صاحب نے اسی وقت جو بیس کمانڈر تھا اس کا تو ٹرانسفر کر دیا. اس کے بعد اب یہ انکوائری سٹارٹ ہو گئی. تو جواد سعید صاحب جو تھے شعیب راجہ پہ ڈال دیتے، شعیب راجہ ان کے اوپر ڈال دیتے تھے، یہ دونوں مجاہد انور صاحب پہ ڈال دیتے، مجاہد انور جو تھے ان دونوں پہ ڈال دیتے. تو وہ کوئی کنکلوژن پہ نہیں آیا کہ کس نے یہ آرڈر کیا تھا. تو بہرحال اس وقت جنرل فیض حمید نے کہا کہ میں اب ان دونوں میں سے کسی کو چیف نہیں بننے دوں گا، کچھ بھی ہو جائے. اچھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہ سٹینڈ لے لیا. اب وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے. اب یہ جو فیصل جاوید صاحب تھے نا، سینیٹر فیصل جاوید صاحب، ان کے ایک بھائی ہیں خرم جاوید ان کا نام ہے. اچھا. وہ ایئر فورس کے آفیسر تھے. تو خرم جاوید صاحب جو تھے وہ اے ڈی سی تھے عمران خان صاحب کے، وہ عمران خان صاحب کے بالکل قریب تھے. تو یہ دونوں جو ایئر مارشلز ہیں وہ اور جو ایئر چیف مارشل ہیں، یہ تینوں ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کے ذریعے ظاہر ہے یہ اے ڈی سی کے ذریعے پرائم منسٹر کے ساتھ رابطے میں تھے. فیصل جاوید صاحب جو تھے نا وہ چاہتے تھے شعیب راجہ جو ہیں وہ چیف بن جائے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پشاور میں یہ آپس میں ہمسائے رہے ہیں ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے، تو ان کے پرانے ریلیشنس تھے. لیکن وہ جنرل فیض حمید جو تھے وہ ڈٹ گیا. اس نے کہا جی میں نے تو ان دونوں میں سے چیف نہیں بننے دینا کسی کو. بہرحال وہ دونوں چیف نہیں بن سکے.
اس کے بعد ایئر مارشل ظہیر احمد بابر صاحب جو تھے وہ ایئر چیف بن گئے سارا. یہ اس کے بعد ساری یہ کہانی جو ہے نا وہ اس سائڈ سے سٹارٹ ہوئی. تو جب یہ ایئر چیف بنے تو انہوں نے وہ جہاں پہ جنرل فیض احمد صاحب ڈی ایچ اے بنانا چاہتے تھے اور جواد سعید اور سہیب راجہ صاحب وہاں پہ ایئر فورس کی کالونی بنانا چاہتے تھے. دونوں کے درمیان کنفلکٹ تھا. یہ کنفلکٹ اتنا یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. اچھا. بیسیکلی وہ ڈی ایچ اے کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے, یہ اس کی اپنی آفیسرز کالونی بنانا چاہتے تھے. وہ اتنا لنگر آن ہوا کہ انہوں نے ان کا جہاز نہیں اترنے دیا پھر وہاں پہ. یہ معاملہ ہی وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے اس طرح کیا کہ ظہیر احمد بابر صاحب نے نہ وہاں پہ ڈی ایچ اے بنایا نہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی, انہوں نے وہاں پہ نیسٹ ایپ بنا دیا. اچھا. اب یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی ادارہ ہے جس نے اس جنگ کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا. اچھا. وہاں پہ انہوں نے سائبر یونٹ بنایا ایئر فورس کا کہ جس نے جا کے انڈیا کی تمام بڑی ویب سائٹس اور تمام بڑے ادارے جو ان کو انہوں نے ہیک کر لیے. ایون مودی کا جو پرائم منسٹر آفس ہے وہ بھی ہیک کر لیا. تو وہاں پہ جو کچھ ہوتا تھا ان سب کو پتا ہوتا تھا کہ کس کو کیا انسٹرکشن دی جاتی ہے اور کس طرح کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو 6 اور 7 مئی کی رات جو اٹیک ہونا تھا نا اس کا بھی ہیکرز نے پتہ لگا لیا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہنی ٹریپ ہوتا ہے نا یہ ہنی ٹریپ ہوتا تھا. اچھا. اور دوسرا ان کے جو موبائل فون تھے نا جو ان کے پائلٹس تھے جو انڈین پائلٹس تھے وہ ہیک کر لیے تھے انہوں نے. اچھا. تو ان میں سے ایک جو ایک ہنی ٹریپ ہوا تھا وہاں پہ پائلٹ ایک لڑکی کے ساتھ وہ باتیں کرتا رہتا تھا. وہ کہتی تھی کب آؤ گے, کب ملنا ہے, کیا کرنا ہے. تو اس نے نا 6 اور 7 مئی کی رات کہہ دیا کہ بس آج کی رات ہے اور بس میں اس کے بعد چھٹی لوں گا اور میں ملنے آ جاؤں گا تمہیں. انڈیا کا پائلٹ کی بات نہیں مطلب انڈیا کا پائلٹ ہے وہ انڈیا میں کسی کی لڑکی کے ساتھ بات کرتا. ٹھیک ہے. اور وہ یہاں پہ ہمارے لڑکے جو تھے نا وہ اس کے پیچھے تھے. اچھا. فوری طور پہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ آج کی رات کچھ کرنے والے. انہوں نے اس کی ٹاک کو ڈیکوڈ کر لیا یا اس میں گھس گیا جا کے؟ اس کی نہیں اس کی وجہ یہ تھی. اب دو اس کے تھیوری کہہ سکتے ہیں آپ. کہہ رہے میں کوئی یعنی شاید تو ہوں نہیں. اب 2 تھیوریز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہنی ٹریپ کیا گیا ہو, لڑکی ہو ہی نہ, وہ ایک پورا تیار کر کے اس کے ساتھ رابطہ کر کے. تو وہ جب آدمی ڈپریشن میں ٹینشن میں ہوتا ہے نا خواتین کے ساتھ باتیں کرنا شروع کرتا ہے اس کو ریلیف مل جاتا ہے. تو پائلٹ ہے نا جو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی بچے گی نہیں بچے گی, فلائٹ کریں گے آئیں گے واپس نہیں آئیں گے, تو اس ٹائپ کی حرکتیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے انہوں نے ٹریپ کر لیا اس کو, یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ایکچوئل اس کی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے اور یہ انہوں نے اس کو ویسے ہیک کر لیا, اس کے فون کو ہیک کر لیا, مطلب اس کی چیٹ ویسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس نے لڑکی کو کہا کہ بس جی آج کی رات ہے اور آج ہمارا آپریشن ہے اور اس کے بعد میں نے چھٹی مل جانی مجھے اور میں آ جاؤں سارا. تو ان کو پتہ لگ گیا کہ 6 اور 7 مئی کو کچھ ہونے لگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو پائلٹس ہیں ان کو فوری طور پہ تیار کر لیا گیا. اچھا. اس سے پہلے جب J-10 لیے نا, J-10 جو بیسکلی ہے نا یہ ظہیر احمد بابر صاحب کے دور میں آئے تھے. ویسے امجد انور جو مجاہد انور صاحب ہیں نا, ویسے مجاہد انور صاحب جو تھے ان کے دور میں یہ کانٹریکٹ ہوا تھا. لیکن جب ملے تھے وہ ظہیر احمد بابر صاحب کے دور میں ملے تھے اور 1 سال کے اندر انہوں نے ان کو لے لیا تھا. جو یہ بہت لمبی تاریخ تھی کیونکہ اس سائڈ پہ رافیل آ گئے تھے تو پاکستان کو پتا تھا کہ رافیل آ گئے تو ہم بڑے ویکر ہو جائیں گے تو ہمیں یہ چاہیے. تو انہوں نے بڑی جلدی ان سے لے لیے اور اس کے بعد دن رات انہوں نے اپنے پائلٹ سلیکٹ کر کے J-10 کے اوپر ٹریننگ دی تھی لوگوں کو, اور یہ اور دوسرا JF-17 کے اوپر. یعنی آپ سمجھیں کہ جی ہفتے میں 7 دن ٹریننگ ہوتی تھی. غالباً 15 اسکواڈن تھا. ہاں بہت 15 اسکواڈن تھا. بالکل یار کیا بات ہے یار, سب پتہ ہے آپ کو, یاد ہے. تو اس کے بعد نا پراپر ٹریننگ کی ہوئی تھی ان سب کی. تو اس کے بعد امیڈیٹلی ان کو کہا کہ لو بھائی تیار ہو جاؤ سارا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جہازوں نے یہاں پہ براموس مار دیے, براموس مار دیے 11-12 شہروں کے اندر جو کچھ ہوا. تو یہاں پہ جو ہمارے پائلٹ تھے وہ تیار کھڑے ہوئے تھے سر. اب اس کے اندر ایک بڑی مزیدار چیز ہے, ایک ہوتا ہے ڈیفنس موڈ اور دوسرا ہوتا ہے افینس موڈ. 2 موڈ مختلف ہوتے ہیں. تو جب آپ ڈیفینسو ہوتے ہیں نا تو آپ نے صرف ڈیفینس کرنا ہوتا ہے, آپ نے سامنے سے آنے والی چیزوں کو روکنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے, اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. افینسو موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اٹیک کرنا ہوتا ہے, اٹیک کر کے آپ نے ڈیمیج کرنا ہوتا ہے. پاکستان ایئر فورس کا کمال یہ تھا کہ یہ ڈیفینسو موڈ پہ تھے, اس کو پیچھے سے آرڈر کیا کہ افینسو موڈ پہ ہونا ہے. یہ اڑتے اڑتے ہی انہوں نے اپنا موڈ چینج کیا, فوراً ہی افینسو ہو. صحیح. انہوں نے کہا کہ لو جی پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو رافیل طیارے گرائے گئے تھے نا یہ کمال تھا. ویسے اس میں ایک تو رافیل طیارے جو ہے نا ان کے 2 اسکواڈن ہیں. ایک اسکواڈن جو ہے نا وہ یہاں پہ بالکل ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ ہے, امبالہ ایئر بیس ہے اور وہاں پہ ہے. اور دوسرا جو ایئر بیس ہے نا وہ ان کا وہ ہے بھوٹان کے بارڈر کے اوپر جائے, وہ اینڈ پہ جا کے رکھا ہوا انہوں نے سارا. جو پاکستان تھا نا ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان کے سارے یہاں پہ نا رافیل منگوا لیے یا بارڈر پہ.
क्योंकि ये चाहते थे आए ये 36 के 36 इधर आ गए। 36 के 36 आ गए यहाँ पे। गालिबन उनका स्क्वाड्रन का नाम गोल्डन एरो है। उनको एक गोल्डन एरो है, दूसरा फाल्कन है मेरा ख्याल, दो थे दो। हाँ जी। तो वो जो है ना मासी मारा के इस टाइप का नाम है उसका, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एक्सटम्बोर हो रहा है तो मुझे वो याद नहीं है कि है इसी टाइप का कोई एयरबेस इनका, जो भूटान के एयरपोर्ट के ऊपर है, बिल्कुल हिमालय के साथ एंड पे वहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। तो वो इन्होंने इस तरह किया कि एक तो जो प्रैक्टिस होनी शुरू हुई ना यहाँ पे, तो इन्होंने रेप्लिकेट किया हमारे लोगों ने अपने डिफेंस सिस्टम को। अब जो डिफेंस सिस्टम होता है ना वो सिग्नल देता है कि मैं डिफेंस सिस्टम हूँ। इन्होंने रॉन्ग सिग्नल्स क्रिएट किए हर जगह पे, फेक सिग्नल्स नहीं। फेक सिग्नल। अब वो ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान के पास 14-15, जबकि पाकिस्तान के पास एक था, वो भी चाइनीज मॉडल था सारा। तो उसके सिग्नल्स रॉन्ग दे के ना तो उनको डरा दिया। HQ9 था पाकिस्तान के पास। HQ9 में उसके बहुत ज़्यादा सिग्नल इन्होंने दिए। एक दूसरा ये था कि इन्होंने अपना जो सारा हमारा सिस्टम था ना, कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो था व्हील के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर। यहाँ पे ना मुझे देखने का इत्तेफाक भी हुआ, ये नूर खान के ऊपर जो थे ना, वो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स के ऊपर रखा हुआ है सिस्टम, और वो उसके बाद कंटेनर्स को ले जाते हैं ट्रकों के साथ कहीं से कहीं पहुँचा देते हैं। तो यही कमाल था पाकिस्तान का कि एक मरतबा अटैक करते थे ये, और फिर जब इनके सिग्नल कैच हो जाते थे तो वहाँ से मूव कर देते थे। तो पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज की कि आप हैरान हो जाओगे कि ये रातों रात अपना पूरा सिस्टम कराची ले जाते थे, और वहाँ से ये करते थे, वहाँ सिग्नल ऑन करते थे, और उसके बाद उस सिस्टम को दोबारा इस्लामाबाद ले आते थे या कश्मीर ले जाते थे। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया इन्होंने इंडिया को। और एक वक्त ऐसा आया कि इंडिया को ये महसूस ही हुआ कि पाकिस्तान ने कराची की तरफ से अटैक करना, और इनकी हर चीज़ जो है ना कराची चली गई। अच्छा सारा वो भी क्योंकि कराची की साइड से ना, सिंध की साइड से वो ट्राई करते थे बहुत ज़्यादा, तो इनको भी महसूस ये हुआ कि शायद उस साइड पे अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान ने ऐसा इंप्रेशन दिया कि हम सब कुछ वहाँ पे है। तो इंडिया ने उसको सही समझ लिया, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया। इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि हर चीज़ जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है इनके पास। तो और दूसरा ये है कि ये दूसरा जो उनका स्क्वाड्रन था ना, ये जो राफेल का, तो ये उनको लाने पे मजबूर हो गए। अच्छा, उससे पहले जब ये डॉग फाइट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो राफेल को नहीं लेके आ रहे थे मैदान में, तो बहरहाल पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया उनको राफेल लाने पे। तो अल्टीमेटली राफेल आ गया मैदान में, ठीक है। राफेल आ गया मैदान में, तो जो इन्होंने पायलट्स ने कमाल किया ना, वो कमाल 125 जहाज उधर से उड़े थे और 42 हमारे थे। वो दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट कहते हैं वो थी। दूसरी बड़ी थी, उससे पहले अरब जो जंग हुई थी अरब इसराइल, उसके अंदर ये बड़ी वन थी डॉग फाइट, और ये दूसरी दुनिया की। और 1 घंटा जो थे दो मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ी डॉग फाइट। हाँ, डॉग फाइट, दो मुल्कों के डॉग फाइट। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने किया कमाल था एयरफोर्स ने, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसके अंदर कोई डाउट होता ना कोई, तो दुनिया कायल होगी ना, ये कमाल ही इन्होंने कर दिया वैसे इस तरह करके। और ये तक पता था कि कौन सा जहाज राफेल है, कौन सा SU-30 है, कौन सा मैग है, ये तक पता था। हाँ। अच्छा, एवेक्स जो है ना, वो बेसिकली तो जासूसी का तो वो रेडार होता है एक ना। आप ये समझें कि एक रेडार ज़मीन पे लगा हुआ है, एक फ़िज़ा के अंदर, तो वो जहाज़ों को कंट्रोल करता है उससे। तो इन्होंने ऐसा किया है कि जो राफेल त्यारा है ना, वो उसको पता चल जाता है कि किसी ने मुझे लॉक कर लिया। हाँ जी। तो ये पाकिस्तान ने कमाल ये किया था कि यहाँ से सिग्नल के एवेक्स से कि लॉक कर लिया मुझे, जबकि ये लॉक ही नहीं कर सकता, इसके पास तो वेपन ही नहीं होता, ये एक रेडार है। तो यहाँ से इन्होंने एक फेक सिग्नल उसको दिया। और जो दूसरे हमारे जहाज़ थे ना, जो J-10 थे, वो इन्होंने उनके सिग्नल बंद कर दिए, उनके रेडार बंद कर दिए, ट्रांसपॉन्डर कहते हैं, वो बंद हो गए। वो बंद हो गए मुकम्मल तौर पे। और सिर्फ और सिर्फ 6 सेंस पे हमारे पायलट्स ने उड़ाए, उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं थी किसी के साथ, 6 सेंस से। और दूसरा ये है कि लो फ्लाइट की इन्होंने बिल्कुल ज़मीन के साथ, वो इंडिया के किसी रेडार में आए ही नहीं। और उसके बाद उसने उस साइड से सिग्नल दिया कि जी मैं लॉक किया। अब ये समझ रहा था कि इसने लॉक किया, और ये हैरान था राफेल त्यारे कि इसने हम मुझे कैसे लॉक कर लिया, और 300 किलोमीटर के फासले पे आई है, और उस अपने को अनलॉक कर रहा है। तो मीनवाइल नीचे से जहाज निकले इस तरह करके, और चंद सेकंड के अंदर, उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो अपने आप को बचा सकते हैं, उन्होंने 4 उनके राफेल उड़ा दिए सर। और ये जो उनके बेसिकली जो उनकी जो फार्मेशन थी ना, हर फार्मेशन को लीड कर रहा था एक एक राफेल। तो इन्होंने सिर्फ राफेल को इन्होंने टारगेट किया, अच्छा, और इन्होंने मार दिए। उसके बाद बाकी जो थे उनके Su-30 था, वो भी था, मिराज 2000 था, वो भी था।
एक और मग 29 था, मिग 29 मिग 29, एक मिग 29 था इनका, वो भी इन्होंने उड़ा दिया सारा। एक उनका ड्रोन था जो ड्रोन यूएवी था उनका, लेकिन वो बड़ा लेटेस्ट और बहुत महंगा था। वो इसराइली था जो जिसके ऊपर मिसाइल लगे होते हैं, सही सही। तो उसको भी उड़ा दिया इन्होंने। तो एक ही घंटे के अंदर इन्होंने 8 जहाज उनके असल में जो सब मोदी साहब को यही तो बड़ा जोम था ना कि जब उन्हें ब्रीफिंग दी गई थी कि इतने किस्म के जहाज, इतना महंगा इक्विपमेंट, इतनी तादाद, वो तादाद में कम है, वो तादाद पे ज़्यादा कर रहे थे। जब जवाब आया तो उन्हें समझ नहीं आया कि अब संभलें किस तरह से। वो अभी तक नहीं संभल पाए, उसके बाद झूठ भी बोलते रहे। एक चीज़ आपको जो सब याद होगी कि PL-15 पाकिस्तान ने यूज़ किया था। इंडिया ये समझता रहा कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 है वो PL-15E है, मतलब एक्सपोर्ट वर्जन है। 150 किलोमीटर, हाँ, 145 किलोमीटर का था, उन्हें ये पता था। लेकिन जो पाकिस्तान ने जो हिट किया है ना, जो लॉन्गेस्ट हिट है आज तक हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट हिट है, पाकिस्तान ने 198 किलोमीटर पे हिट किया था राफेल को हिट किया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अब हमने इसका एक पार्ट 2 दें, और जो पार्ट 2 होगा ना, वो जो 10 मई को हुआ था ना, वो हम देते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको बंद करते हैं। आज 6 और 7 का जो पाकिस्तान ने कमाल किया, और उसके बाद जो अगला कमाल था ना, वो 9 और 10 मई की दरमियानी रात था, जिसके अंदर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। वो हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।